وہ کچھ دیر کراہتا رہا اور پھر سو گیا۔ غازی نے مجھے بتایا، اس کی شادی کوئی 8-10 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ طبیعت کا بڑا سخت ہے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، وہ میکے آ گئی۔ یہ کچھ دن بعد اسے زبردستی ساتھ لے گیا۔ یہ خبر لمبردار آصف جاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے راتوں رات اسے اٹھوا لیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس واقعے کو اب 4-5 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس چار دیواری سے باہر کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ باؤ ارشد اب کہاں ہے۔ کسی کے گھریلو جھگڑے میں نمبردار کو کودنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ بندہ ہی غائب کر کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ میرا لہجہ دھیما تھا۔ غازی نے عجیب لہجے میں کہا، یہاں آپ کو مجھ سمیت جتنے بھی نظر آ رہے ہیں ان کی کہانی اس سے ملتی جلتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ جو سامنے بلی آنکھوں والا ہے نا، قلعہ والا گاؤں کا ہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے بعد اپنی ساس کے ماتھے پر سٹیل کا گلاس مارا تھا جس سے اس کا خون نکل آیا تھا۔ اس جرم کی سزا میں یہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا اور یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ نمبردار نے اس کی مونچھوں کو گدھے کے پیشاب سے نرم کر کے منڈوا دیا تھا۔ اور وہ جو تیسرے نمبر پر اونچی ناک والا بیٹھا ہے، اسے دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی شادی بھی 2-3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اپنے سسرالیوں کا اس سے جھگڑا ہوا۔ اس نے بیوی پر پابندی لگا دی کہ وہ اپنے میکے کے کسی شخص کو نہیں ملے گی۔ اس کی ساس نے نمبردار تک شکایت پہنچائی کہ وہ بیمار ہے اور اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ نمبردار نے اس وقت تو کوئی کارروائی نہیں کی، مگر 8-10 دن بعد جب یہ اشفاق نامی بندہ باردانہ خرید کر گجرانوالہ سے واپس آ رہا تھا، کچھ لوگوں نے اسے کھیتوں میں دبوچ لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ اس طویلے میں تھا۔ یہ تقریباً 1 مہینے سے اس طویلے میں ہے۔ 5-6 دن پہلے اس سے بڑا ظلم ہوا۔ اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے جی۔ غازی نے کانپ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کیا ہوا؟ بس چھوڑیں جی، ایسی باتوں سے دل دکھتا ہے۔ بس سمجھیں جی کہ ہم سب یہاں ایک بڑی مصیبت کے گھیرے میں ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبردار آصف جاہ کی ذہنی حالت آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی۔ وہ بالکل جنونی ہو چکا ہے۔ اوپر سے ہر وقت شراب کی بوتل اس کے منہ سے لگی رہتی ہے۔ اولاد کے مرنے کا غم واقعی بڑا غم ہوتا ہے، لیکن اس غم کی وجہ سے انجان لوگوں کو جیتے جی مار دینا اور زندگی کے درمیان لٹکا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ شاید تم شہوار کی موت کی بات کر رہے ہو۔ شہوار کی موت کی وجہ سے تم لوگوں پر ظلم ڈھانے کا کیا مطلب؟ بس یہی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب غور کریں تو تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی بھی ہے۔ اب میری طرف ہی دیکھیں۔ میری بیوی شروع سے بد زبان تھی۔ 4-5 سال تو میں نے جیسے تیسے گزارے۔ جن دنوں مچھلی فارم والے رقبے کے لیے موکھلوں سے دوسری بار لڑائی ہوئی تھی، میں بھی 8-10 دوسرے بندوں کے ساتھ گرفتار ہوا تھا۔ 1.5 سال جیل میں رہا۔ اس دوران میں اس نے میرے ماں باپ کو بہت تنگ کیا۔ میرے گھر سے سامان اور روپیہ پیسہ چرا چرا کر اپنے ماں پیو کا گھر بھرتی رہی۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے اسے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر میرے لیے ایک بہت بڑا جرم بن گیا۔ ایک روز میں اپنے سسر سے ملنے کے لیے قلعہ والا آیا تو واپس نہ جا سکا۔ رات کو کچھ ڈھاٹا پوش بندوں نے مجھے گھوڑی سے اتار کر مارا اور بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا۔ غازی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کب سے ہو یہاں؟ پورے 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی، والدہ بھی بیمار تھی۔ مجھے اپنے پچھڑوں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ یہاں سے زندہ نکلنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ سورج کی روشنی دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ نہائے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں۔ سردی اور بھوک ہڈیوں کو گھلا رہی ہے۔ ہمیں 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جانوروں کی طرح۔ 10-12 دن پہلے ایک قریبی پنڈ جال پور کا لڑکا بھوک اور نمونیے سے مر چکا ہے۔ اس کی گردن میں زنجیر کی وجہ سے گہرا زخم بن گیا تھا۔ زخم کا تصور کر کے غازی نے جھرجھری سی لی۔ اس سارے معاملے کی تمہیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، پہلے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اس مصیبت کے پیچھے کوئی نئی وجہ ڈھونڈتا تھا، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ غازی نے ایک گہری سانس لی۔ کیا پتہ چل گیا ہے؟ آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن یہ ویسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اگر میں آپ کو نہ بھی بتاؤں گا تو 1-2 دن میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ غازی محمد نے ایک بار پھر طویل سانس لی اور بولا، دراصل اس منحوس طویلے میں آپ کو جتنے بندے نظر آ رہے ہیں، ان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ داماد ہیں۔ داماد؟ جی ہاں، داماد۔
نمبردار آصف جاں اپنے دیوانے پن میں داماد کے لفظ سے ہی بدترین نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ یہ لفظ اور یہ رشتہ اس کے سینے میں زہر سے بجھے تیر کی طرح لگتا ہے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس نے یہاں اپنے دیوانے پن کا ایسا تماشا دکھایا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ہم ایک گوشے میں سمٹے مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ باقی افراد میں سے زیادہ تر بالکل لا تعلق بیٹھے تھے، اپنی اپنی کہانی میں گم، اپنی اپنی سوچوں کے گھیرے میں۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک بوسیدہ سا کوٹ بھی دیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ یہ ایک مرنے والے قیدی کے جسم سے اترا تھا۔ اسی دوران میں ارشد، جسے یہاں ارشد باؤ کہا جاتا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے کی تکلیف اب کچھ کم تھی۔ لڑائی مار کٹائی کے بعد اس کے چہرے پر دوستانہ تاثرات کی جھلک تھی۔ غازی نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ٹھنڈی ٹیک لگا کر ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی ذہین آنکھیں میرے چہرے پر گاڑھیں اور نحیف آواز میں بولا، شاہ خاور، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا تھا کہ تم بھی ضرور اس طویلے میں نظر آؤ گے۔ نمبردار تمہیں بھی کسی نہ کسی طرح پھنسا کر یہاں لے آئے گا، اور میری اس بات کا برا نہ ماننا جب میں یہ کہتا ہوں کہ نمبردار کا اصل شکار تم ہی ہو، اور ہم سب صرف اس لیے شکار ہوئے کہ تم اس کی پہنچ سے دور تھے۔ تو میں کوئی غلط نہیں کہتا، تم اپنے دل میں جھانک کر بتاؤ، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک اس سارے معاملے کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ یہ کوئی حساب کا ایسا پیچیدہ سوال نہیں ہے شاہ خاور۔ یہ سب جانتے ہیں کہ شہوار نمبردار آصف جاں کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بچپن سے اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ آصف جاں کی ساری محبتیں اپنی بیٹی میں ہی اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے بہتر سے بہتر بر کی تلاش میں تھا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو تم رشتوں کی بھیڑ میں سے ایک چڑھتے سورج کی طرح نظر آئے۔ اس نے اپنی لاڈلی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک ایسی کہانی بن گئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ہاں، یہاں میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید تمہیں پتہ نہ ہو۔ اس نے ذرا توقف کیا اور اپنے زخمی کندھے کو دبانے کے بعد بولا، آصف جاں کی بہن بھی بس ایک ہی تھی، اور وہ بھی گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ بدقسمتی سے اس لڑکی کی گھریلو زندگی بھی بڑی تلخ گزری۔ شادی کے 5-6 ماہ بعد ہی اس کے زمیندار شوہر نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ بعد میں اس لڑکی نے کنویں میں کود کر جان دے دی اور اس کا شوہر باہر کے ملک فرار ہو گیا۔ ارشد نے ذرا توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آصف جاں کے اندر جو جنون نظر آ رہا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اپنی بیٹی کی موت کے بعد وہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر اس بندے سے انتقام لے رہا ہے جس میں اسے جوائی پن کی کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ایک خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ اگر تم ایسی بیماریوں کو تھوڑا بہت سمجھتے ہو تو شاید تم میری بات سمجھ جاؤ۔ یہ سب انوکھی صورتحال تھی۔ آصف جاں کے جنون نے یہاں کچھ ایسے لوگوں کو جمع کر لیا تھا جو تقریباً بے قصور تھے۔ وہ گھریلو جھگڑوں میں ملوث تھے۔ ایسے جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، کہیں ان کی شدت کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ، مگر آصف جاں نے ایسے جھگڑوں میں ملوث لوگوں کو مجرم گردانا تھا اور اپنی شدید نفرت کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہاں سوچنے کی بات اور بھی تھی، اگر وہ ان لوگوں کو صرف اس لیے بدترین غضب کا شکار بنا رہا تھا کہ ان میں سے اسے میری یا اپنے بہنوئی کی جھلک نظر آتی تھی، تو پھر وہ مجھے کس سلوک کا مستحق ٹھہرا سکتا تھا؟ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ میری موت کو بہت مشکل بنا دے گا۔ اچانک ہم سب کو بری طرح چونکنا پڑا۔ کسی عورت کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی بند کمرے سے بلند ہو رہی تھیں۔ غازی اور ارشد کے رنگ زرد ہو گئے۔ اونچی ناک والا نوجوان بھی ایک دم مضطرب نظر آنے لگا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ یہ وہی چکر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، غازی نے سرگوشی میں کہا۔ میری سوالیہ نظریں بدستور غازی کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ اونچی ناک والے کی طرف اشارہ کر کے ہولے سے بولا، اس کا نام اشفاق ہے۔ نمبردار آصف کے کارندے اس کی والدہ کو یہاں ساتھ والے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب ہے۔ بیچاری عورت کے کپڑے اتار دیے گئے اور اسے سخت سردی میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ وہ بیٹھتی تھی تو اس کی ٹانگوں پر بیت کی چھڑی سے چوٹیں لگائی جاتی تھیں۔ جب وہ نڈھال ہو گئی تو نمبردار آصف جاں آ گیا۔ اس نے اپنے سامنے اسے ہنٹر سے بری طرح پٹوایا۔ وہ اسے لعنتی ساس کا خطاب دے رہا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو اسے اٹھا کر باہر لے گئے۔
میرا خیال ہے کہ آج پھر وہی ہونے والا ہے۔ میں سمجھ گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے غازی نے جس اندوہناک واقعے کا ذکر کر کے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے وہ یہی تھا۔ اونچی ناک والا اشفاق جس کی ماں کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک ہوا تھا اور شاید پھر ہونے جا رہا تھا، ہلدی کی طرح زرد دکھائی دیتا تھا، مگر پھر چند سیکنڈ بعد وہ قدرے نارمل نظر آنے لگا۔ غازی، ارشد اور دیگر افراد کے تاثرات بھی کچھ بدلے بدلے دکھائی دیے۔ ارشد نے سرگوشی میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ اشفاق کی والدہ کی آواز نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ غازی نے خیال ظاہر کیا۔ رونے چلانے کی آوازیں قریب آتی گئیں۔ طویلے میں موجود افراد ایک کھڑکی کے آگے سے کپڑا ہٹا ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نسوانی آوازیں فلک شگاف ہو گئیں۔ وہ لڑکی یا عورت جو بھی تھی اب ساتھ والے کمرے میں تھی۔ سوراخ دار کھڑکی کے آگے کپڑے کو کیلوں سے ٹھونک دیا گیا تھا تاکہ طویلے میں سرد ہوا کی آمد و رفت کچھ کم ہو سکے۔ کپڑے کو ایک طرف سے ہٹا کر میں نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ یہاں ایک لڑکی موجود تھی، اس کے جسم پر بہت تھوڑا سا لباس تھا، اس کے بال ایک شخص کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے، وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے کے وسط میں لا رہا تھا، پھر اس نے اسے گھما کر پرالی پر پھینک دیا۔ لڑکی کی ایک آنکھ نیلی ہو رہی تھی، چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں تھیں۔ یہاں لانے سے پہلے اسے اتنی مار لگائی گئی تھی کہ بیچاری کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ زیادہ دردناک منظر یہ تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے؟ لڑکی چلا رہی تھی۔ ہٹے کٹے شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بال بکھر گئے اور وہ بالکل نڈھال سی ہو گئی۔ کوشش کے باوجود میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکا۔ میں اپنے گلے کی زنجیر کو کھینچتے ہوئے کھڑکی کے پاس آیا اور سلاخوں سے منہ لگا کر زور سے بولا، اوئے، خدا کا خوف کر، چھوڑ دے اس کڑی کو، میں کہتا ہوں چھوڑ دے۔ ہٹے کٹے شخص نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ بدستور روتی چلاتی لڑکی کے ساتھ کشتی لڑتا رہا۔ ایک دوسرے پہرے دار کی آواز دروازے کی طرف سے آئی۔ مجھے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نہایت زہریلا فکرہ میرے کانوں میں اتارا۔ وہ بولا، شیر شاہ صاحب، ابھی اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں، جب تمہاری بہن یہاں آئے گی تب جتنا مرضی چلا لینا۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی۔ جی چاہا کہ اپنی اس زنجیر کو اتنی زور سے جھٹکے دوں کہ وہ دیوار ہی اکھڑ جائے جس سے یہ پیوست ہے، تڑپ پھڑک کر خود ختم ہو جاؤں یا ان بے رحم رکاوٹوں کو ختم کر دوں۔ یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں ایک بار پھر چلایا، حرام زادے، تیری اپنی بہن بھی تو ہوگی، اس کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے اس کو۔ وہ شخص تو جیسے اندھا بہرا ہو چکا تھا، اس درندے کی طرح جو اپنے پنجوں میں آئے ہوئے شکار کے علاوہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ہماری آنکھوں کے عین سامنے وہ لڑکی کو تاراج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اچانک ایک آواز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ طویلے کے اندر سے ہی بلند ہوئی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، چھوڑ دو اسے، یہ بے قصور ہے، میری جان لے لو، چھوڑ دو اسے، ایک نوجوان پوری طاقت سے پکار رہا تھا۔ میں نے مصیبت زدہ لڑکی کی صورت دیکھی تھی۔ اس روتے کرلاتے نوجوان کو دیکھ کر میں ایک لحظے میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی بہن یا قریبی کزن ہوگی۔ وہ اپنی زنجیر کو دیوانہ وار جھٹکے دینے لگا۔ ہر جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن خوفناک انداز میں ایک طرف مڑ جاتی تھی۔ مجھے باعین یہی لگا کہ وہ اپنی دبلی پتلی فاقہ زدہ گردن توڑوا بیٹھے گا۔ 2-3 افراد نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ناکام رہے۔ نوجوان نے تڑپ کر شیشے کی ایک بوتل اٹھائی، اسے دیوار پر مار کر توڑا۔ یہ ایک خطرناک ہتھیار بن گئی۔ پلک جھپکتے میں نوجوان نے یہ بوتل اپنی گردن پر مار لی۔ خون کی دھار نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر دوسرا سنگین وار کرتا، میں نے لپک کر اس کا بوتل والا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چلانے لگا، چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو، مجھے مر جانے دو۔ پھر وہ ایک دم تیورا کر پرالی پر گر گیا۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئی تھی، جسم اینٹھنے لگا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا یا کسی طرح کا اعصابی دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھی واویلا کرنے لگے۔ غازی اس کی گردن کا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ سفاکی کی انتہا تھی۔ اس ساری صورتحال کے باوجود ساتھ والے کمرے میں ہٹا کٹا شخص بدستور روتی چلاتی لڑکی سے گتھم گتھا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے بس ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے پہرے دار نے، جس کی شکل مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، ایک کمبل لڑکی اور مرد کے اوپر پھینک دیا۔ اس کے بعد کے مناظر دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا اور شاید کسی کے بس میں بھی نہیں تھا۔ متحرک کمبل کے نیچے اس روئے زمین کا بدترین فعل انجام دیا جا رہا تھا۔
اسے کون انجام دے رہا تھا؟ وہی اشرف المخلوقات جسے ملائک نے سجدہ کیا تھا، جسے قدرت نے تمام جانداروں میں سے بہترین صلاحیتیں دے کر نہایت لطیف جذبوں سے نوازا ہے۔ دوسرے کمرے سے ابھرنے والی آوازوں کو سماعت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بیشتر افراد نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی تھی۔